فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی اوپر جو بیان فرمایا انسان کی نیچر کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود، یعنی اب یہاں پر جو اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ، یٹ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، اب شیطان کا ذکر آیا تو فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف یہ فیصلہ فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے، انہ من تولاہ، کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا فانہ یضلہ، تو وہ لازماً اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے ڈائریکٹ کرے گا، اسے راستہ دکھائے گا دوزخ کے عذاب کا۔ شیطان کا دشمن ہونا، اس کا گمراہ کرنے والا ہونا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا پر بھی واضح کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے اپنی شرارت سے، اپنی استادی سے آدم و حوا کے دل میں جگہ بنا لی اور انہیں یہ باور کرا دیا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یعنی وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ ان کو باور کرا دی کہ اللہ تعالیٰ کو شاید کوئی غلط فہمی معاذ اللہ ہوئی ہے۔ ورنہ اگر حضرت آدم و حضرت حوا کو یہ یاد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے بٹوین دا لائنز کہ ان کو یاد بھی تھا، اس نے باقاعدہ، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی قسم کھانے کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب جو ہی اللہ تعالیٰ کی اس انسٹرکشن کو انہوں نے نظر انداز کیا اور شیطان کو موقع دیا کہ وہ ان کے ساتھ آ کر گپ شپ لگائے۔ آغاز تو یہیں سے ہو گیا نا، یعنی جب آپ اپنے دشمن کو یعنی لیٹ ان کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے۔ جس آدمی کے بارے میں پتا ہو آپ کو کہ وہ دشمن ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا بیٹھنا، اس کو وقت دینا، اس کو کان جو ہے وہ دینا سننے کے لیے، یہ بنتا ہی نہیں کبھی بھی۔ اب یہاں اس وقت حضرت آدم کو وہ انسٹرکشن دی تھی، اب کیا ہے، نوع انسانی کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے باوجود یہ ساری کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور سرکش شیطان کی، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا،
یعنی یہ نہیں کہا کہ جو کوئی ان کی بات مانے گا، نہیں، جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو وہ لازماً اسے گمراہ کرے گا۔ انسان کو عام طور پر جو ہے وہ اپنی سمارٹنس پر اور اپنی ذہانت پر اور اپنی سمجھداری پر کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گپ شپ لگا کر بھی، میں اسے انٹرٹین کر کے بھی اس کے ٹریپ میں نہیں آؤں گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ شیطان ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس سے گپ شپ بھی لگائیں اور پھر وہ آپ کو گمراہ نہ کرے۔ یہ قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے۔ تو فرمایا جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا تو وہ لازماً اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اسے ڈائریکٹ کرے گا، اسے راستہ دکھائے گا جہنم کے عذاب کا۔ یا ایھا الناس، لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں، یعنی اگر تمہیں شک ہے ریزرکشن کے بارے میں، یہ جو الفاظ ہیں اصل میں تراجم کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایونٹس ہیں، ایک ایونٹ کیا ہے کہ موت ہر چیز پر واقع ہو جائے گی اور سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی مانند اڑیں گے اور ہر چیز پر موت واقع ہو جائے گی۔ یہ پہلا مومنٹ ہے۔ پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل بجائیں گے، سور پھونکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ریزریکشن ہے، یعنی نئے سرے سے زندہ ہونا ہوگا۔ عام طور پر ہم قیامت جو ہے وہ پہلے ایونٹ کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں قیامت جو ہے وہ یہ ہے۔ پہلا ایونٹ جو ہے جیسا کہ پہلی آیت میں کہا گیا، وہ الساعہ کہتا ہے قرآن مجید اس کو بالعموم۔ کہیں کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید پہلے مومنٹ کو بھی قیامت کہا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ اوور آل اس سارے کو قیامت کہہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پہلی ایونٹ جو ہے وہ ساعہ ہے، اور وہ جو دوسرا مومنٹ ہے وہ ہے قیامہ، دوبارہ جی اٹھنا، بلکہ مور ایگزیکٹلی اسپیکنگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے، اصل قیامہ وہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو غور کرو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پوائنٹ نوٹ کرایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ اصل میں ذکر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا بلکہ قیامت کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، یعنی انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوں گے ایز اے پروف کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا تھا، سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ دیکھیے، لوگو، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، مِن تُرَابٍ، مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک بوند سے۔ اچھا، اب یہ دونوں تخلیقیں جو ہیں اصل میں جو پہلی ہے مٹی سے پیدا کرنا کیا ہے؟ وہ نوع انسانی کا پیدا کرنا ہے۔ اب اس دونوں اعتبارات سے اگر آپ ایوولوشن کے ماننے والے ہیں تو پھر اس نوع کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس میں سے پھر ایک سلیکٹ کر لیا جوڑے کو، آدم و حوا کو، اس سے نسل انسانی چل پڑی، لیکن نوع تو پہلے وجود میں آ گئی۔ اور اگر آپ ماننے والے ہیں دوسرے تصور کے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی پیدا کیا تھا، تو پھر آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یا بائبل کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور پھر اس کو مٹی کو پانی کے اندر گوندھ کر اس سے پتلا بنایا، پھر اس میں یعنی پھونک دیا، روح پھونک دی تو آدم بن گئے۔ لیکن یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو تھی وہ آپ ڈائریکٹلی کہیں مٹی سے بنی یا تھرو اے پروسیس مٹی سے بنی۔ اب اس کے بعد جو نسل انسانی ہے
اس کا بقا کس سے ہوا؟ وہ نطفوں سے ہوا، کہ یعنی وہ نطفے کے ذریعے سے ایک نسل جو ہے وہ دوسرے کے طرف منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس کا جو نطفہ ہے وہ پھر تیسری نسل کا باعث بنا، پھر اس کا نطفہ جو ہے وہ چوتھی نسل کا باعث بنا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسانی کی تخلیق کا طریقہ کار بیان کیے ہیں۔ اب دونوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی مٹی کا پتلا بناؤں اور اس میں 10 پھونکے کی ماروں، کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس طریقے کار کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا کیا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اگر آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں تو ایوولوشن کے اعتبار سے بھی کہاں کوئی ایک سیل، یعنی آپ کسی یونین سیلولر اینیمل کو دیکھیں یا امیبا کو دیکھیں، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی انسان بھی بن سکتا ہے، تو اگر اس ذریعے سے بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے لرن کر کے، کسی اور سے بنانے کا طریقہ سیکھ کر نہیں بنایا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ تو ان ساری تخلیق کے مراحل کو بیان کر کے آخر میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے۔ پڑھیے، لوگوں اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر بوند سے پیدا کیا، اور پھر اس کے مراحل آگے بنائے، وہ بوند جو ہے پھر وہ علقہ میں تبدیل ہوئی، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغیر مخلقۃ، یعنی فارمڈ اور انفارمڈ، یعنی وہ جو مختلف سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی۔ پہلے جو ہے وہ بوند ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ بوند جو ہے وہ عورت کے اوم کے ساتھ ملتی ہے اور پھر اس ملٹیپلائی ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ہے، یعنی سیلز ہی کا ایک گچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی ہے کہ وہ انسان کی ماں کے اینڈومیٹریم کے اندر جو ہے وہ کھب جاتا ہے، اور اس کھبنے کے ساتھ ہی اس کا ایک کنیکشن جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے عورت کے رحم کے خون کے ساتھ، اور پھر وہ سپلائی جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، نیوٹریشن وہاں سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج تو ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم خود تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ بات جو سورہ واقعہ میں کہی گئی تھی کہ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو عورت کے رحم میں؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ obviously یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے رحم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یعنی یہ کوئی خود تو رحم نہیں بنا سکتا، وہ کیا کرتا ہے، صرف ایک سٹیج جو ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن جو ہے وہ باہر کر لیتے ہیں ان دونوں کی، یعنی میل اور فیمیل سیلز کی فرٹیلائزیشن باہر کر کے پھر ایک خاص سٹیج میں دوبارہ ڈالتے رحم کے اندر ہی ہیں، اس لیے کہ یہ پودا جو ہے یہ اس زمین میں نہیں اگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پودوں کے لیے بھی مختلف زمینیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی یہ پودا جو ہے یہ یہاں اگتا ہے اور وہ پودا وہاں اگتا ہے، لیکن یہ جو انسان کا پودا ہے یہ کہاں اگتا ہے؟ یہ عورت کے رحم میں اگتا ہے۔ یعنی وہ جو نطفہ اور علقہ اور مضغہ یہ کہاں ایمبیڈ ہوتے ہیں، کہاں جڑ پکڑتے ہیں؟ یہ عورت کے رحم میں جڑ پکڑتے ہیں، ادھر ادھر کہیں جڑ نہیں پکڑ سکتے۔ عورت کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی اس کے اتنے پوائنٹس ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز آپ نہیں کریں گے تو بھی یہ انسان جو ہے تخلیق نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ سب شاہکار ہے۔ تو فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک نطفے سے، پھر ایک علقہ سے، پھر ایک فارمڈ بوٹی سے، اور پھر ایک انفارمڈ بوٹی سے، لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ مظاہر۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، اور پھر ہم مقرر کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں اس کی میعاد جیسے چاہیں۔ کوئی ڈلیوری جو ہے وہ 7 ماہ کے بعد ہو جاتی ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد بھی ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ 9 مہینے پلس میں، کوئی 9 مہینے مائنس میں۔
کوئی آگے کوئی پیچھے، یہ کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک لڑکے کی حیثیت سے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور اس لیے کہ پھر تم اپنی پختگی کو پہنچو، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جلدی مر جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور وہ بھی ہیں کہ جو ایک رذیل عمر کو پہنچتے ہیں، خراب عمر کو پہنچتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یعنی انسان جو ہے ایک لڑکے کی حیثیت سے اس دنیا میں آتا ہے نوئنگ نتھنگ، گریجولی لرن کرتا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، پیک کو پہنچتا ہے، پھر ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور اس ڈکلائن کا جو پہلا مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ حافظہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، نام زبان پر نہیں آتے، بلانا آپ کو ہے نام آپ کا لوں گا، بلانا آپ کو ہے نام جو ہے وہ ان کا لوں گا، بھائی صاحب کا لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی وہ مظاہر ہیں کہ جو انسان خود ایکسپیرینس کرتا ہے کہ یعنی جوانی میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا ایلیکوینٹ تھا، بڑی ایکوریٹ گفتگو کرتا تھا، اور اب اس کی گفتگو جو ہے وہ اکھڑی اکھڑی ہوتی ہے۔ پھر لرن کرنے کی جو سورسز ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، یہ ویک ہو جاتی ہیں۔ یعنی 40 سال میں پہلا میسج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ ڈکلائن شروع ہو گیا، کہ جب وہ شروع میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ واٹس دا پرابلم، یعنی وہ یوں کرتا ہے، پھر یوں کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، پھر آخر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نظر کمزور ہو گئی ہے، اب نزدیک کی اینک جو ہے وہ لگانی پڑے گی۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی بیوی بتاتی ہے عام طور پر، کوئی بات کہی سنی نہیں، پھر وہ بتاتی ہے کچھ سننے لگ پیا تو سن، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، پھر گھٹنے جو ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں، یعنی ایک پر ایک جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ جی اب انسولین بننا بند ہو گئی ہے، اب فلاں جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کرتا ہے ون بائی ون اللہ تعالیٰ وہ ودرا کرتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں، لیکن انسان ان اشاروں کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو رذیل عمر کو پہنچتے ہیں، لکئی لا یعلم، تاکہ کچھ نہ جانے، من بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی، وتری الارض حامدۃ، یعنی یہ ایک پہلے انسان کی تصویر دکھائی، اب جو لائف سائیکل ہے پلانٹس کا اس کی طرف اشارہ کیا، وتری الارض حامدۃ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت وربت، تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، اور ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ اور دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا بھی وہ لائف سائیکل جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے، پہلے سرسبز و شاداب ہوتی ہے کھیتی، اور پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ سوکھ کر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور ہوا کے ساتھ جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں اس کے ذرات۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اس سے یہ ظاہر ہوا، ذالک یعنی ان باتوں سے یہ ظاہر ہوا، بان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، کہ اللہ واقعی موجود ہے، وانہ یحیی الموتى، اور یہ کہ وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی زندہ کرے گا مردہ کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی مردہ انسان کو بھی وہ زندہ کر دے گا جب حکم دے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ گھڑی آنے والی ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر سا جو ہے بار بار کہا جا رہا ہے قیامت، اس کے یعنی پہلے حصے کو قیامت کے، وان الساعۃ آتیۃ، اور وہ گھڑی آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائے گا، یعنی زندہ کر کے قبروں سے نکالے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی پہلے جو بات کہی تھی اختصار کے ساتھ، اب اس کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یعنی یہ تین سورسز ہیں علم کی۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو یعنی جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ بیسک علم ہے۔ پھر دوسرا علم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے انٹلیکٹ سے حاصل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر سوچ بچار کر کے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انفر کرتا ہے، لرن کرتا ہے۔ یہ علم کی دوسری سٹیج ہے۔ اور تیسری سٹیج ہوتی ہے کتاب منیر، وحی کا علم، جو انسان کو حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ان تینوں سورسز میں سے کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے، اس کے باوجود جھگڑتا رہتا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر رہنمائی کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور یہ لوگ تکبر سے اپنی گردن بڑوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور اسے قیامت کے دن بھی ہم دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہاری اپنی کمائی ہے جس کے خمیازہ تم بھگت رہے ہو، ہم نے اپنے پاس سے کوئی تمہارے لیے یہ آگ جو ہے یہ مقرر نہیں کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات